السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ کوئی مخارج وغیرہ ہوئے تھے آپ کے؟ اچھا، کافی پیچھے چل رہے ہیں ابھی تو۔ داڑوں کے نام ہو گئے تھے، دانتوں کے نام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانتوں کے نام آ رہے ہیں۔ دانتوں کے نام آپ کہہ رہی ہو گئے تھے۔ دانت کل 12 ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں، سارے نیچے آگے جی۔ پھر داڑوں کے نام بتلائیں۔ داڑیں کل 20 ہوتی ہیں، یہ بھی ہو گیا تھا یہ۔ داڑیں کل 20 ہوتی ہیں اور نام صرف 3 ہے نا؟ اور نوٹ آخر میں آ رہا تھا کہ حرفوں کے ادا کرنے میں صرف اوپر کے داڑ اور دانت ہی کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے کے دانتوں اور داڑوں کا حرفوں کے ادا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ چلیں، سوال حافہ کیا ہے؟ حافہ ہے نا، یہاں سے چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال حافہ کیا ہے؟ جواب، زبان کا وہ دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اور داڑوں سے لگتا ہے۔ زبان کا وہ دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اور داڑوں سے لگتا ہے، تو اس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ حافہ لسان، یہ دیکھیے گا ذرا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہ پوری زبان ہے نا، یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ اس میں یہ والا جو حصہ ہے یہ نوک لسان ہے، ٹھیک ہے، یہ نوک لسان ہے۔ اور یہ نوک لسان کے ساتھ دائیں اور بائیں، دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ طرف لسان ہے۔ کیا ہے؟ طرف لسان، کیونکہ مخارج میں بعض جگہ یہ بھی آئے گا طرف لسان جب فلان جگہ لگے، بس اتنا حصہ، شروع کا حصہ، یہ دونوں طرف والا، طرف بھی کنارے کو کہتے ہیں، حافہ بھی کنارے کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شروع والا جو نوک کے قریب والا حصہ ہے، کنارے، یہ طرف لسان کہلاتے ہیں، اور یہ جو حافہ لسان ہے یہ بائیں والا اور دائیں طرف والا، جو کہ ان داڑوں کے بالمقابل ہے، ان داڑوں کے بالمقابل ہے، زواحق سے لے کر نواجذ تک، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حافہ لسان۔ ٹھیک ہے، تو یہ حافہ لسان ہے۔ اسی طرح اقصی لسان آ رہا ہے۔ اقصی لسان کہتے ہیں کہ کنارہ، آخری کونا، جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ لسان، زبان کی جو جڑ ہے وہ یہ والی یہاں پر جا کے لگتی ہے نا، یہاں ملی ہوئی، جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ شجر لسان ہے، اس کو وسط لسان بھی کہا جاتا ہے۔ وسط لسان، یہ بھی آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا۔ تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، زبان کے جو نام ہیں، جب نام ذہن میں ہوں گے تو پھر آگے آسانی ہوگی۔ تو حافہ لسان، زبان کا دونوں طرف والا وہ کنارہ جو کہ ان اذراس کے مقابلے میں ہے، اذراس کے مقابلے میں ہے، زواحق سے لے کر یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے اذراس ہیں نا، یعنی داڑے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ حافہ لسان کہلائے گا۔ اب دیکھیے، اب آپ، حافہ لسان وہ ہے جو کہ اندرونی دائیں بائیں کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اور داڑوں سے لگتا ہے۔ سوال، خیشوم کیا ہے؟ خیشوم کیا ہے؟ جواب،
नाक का ऊपर वाला अंदरूनी हिस्सा, नाक का ऊपर वाला अंदरूनी हिस्सा उसको खैशूम कहा जाता है। खैशूम वो नाक का बांसा भी कहते हैं इसको, नरम हड्डी जो नाक की होती है उसको कहा जाता है। तो नाक के ऊपर वाले हिस्सा अंदरूनी हिस्से को खैशूम कहा जाता है। सवाल, अदना हाफा क्या है? अदना हाफा क्या है? कहते हैं हाफा का वो अगला हिस्सा जो जवाहिक से लगे हुए हैं, वो जो जवाहिक, जवाहिक ये पहली दाढ़ आती है ना, जवाहिक पहली दाढ़ आती है, उसके बिल मुकाबिल जो जुबान का हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? अदना, अदना हाफा। अदना दुनुफ से है ना, अदना दुनुफ से है, इसलिए उसको हाफा कहा जाता है, इसलिए उसको हाफा, अदना, अदना हाफा कहा जाता है। ठीक है, फिर दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें ताकि आपको ना पिक्चर वाजे हो जाए। ये देखें, ये है ना जाहिक, ये जाहिक है, ये जाहिक यहाँ से शुरू हो रहे हैं दाढ़ें, तो ये जाहिक और ये जाहिक। तो इसके जो बिल मुकाबिल जो आएगी ना जुबान, जब ये यहाँ पर तो ऐसी ऐसी नजर आ रही है ना, असल में ये बहुत पीछे है, जुबान बहुत आगे होती है। तो ये जो अदना, अदना हाफा, ये जो बिल्कुल करीब वाला हिस्सा, ये जो करीब वाला, तो ये जब ऐसे लगती है ना जाकर, ये यूं इसको जब फैलाते हैं जुबान को, तो ये जाकर लगती है। तो हाफा का वो हिस्सा जो अदना है, अदना मतलब दुनूब, दुनूब से निकला, दुनूब कहते हैं करीब को, दुनिया भी इसी इसी से निकला, दुनिया भी, दुनिया भी कहा जाता है जो क्यों करीब है ना, पहले है, आगे चलकर आखिरत बाद में है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। समझ आ रही है? चलिए सवाल, तरफे लिसान क्या है? तरफे लिसान क्या है? हाफा के सिवा जुबान के सामने वाला वो गोल किनारा जो 12 दांतों से लगे। अब बताया था आपको पीछे है ना, बताया था कि तरफे लिसान क्या है? हाफा के अलावा जुबान के सामने यानी नोके जुबान कर लें, और नोके जुबान के दाएं बाएं वाला जो हिस्सा है जो तरफे लिसान कहलाता है, वो गोल किनारा जो 12 के 12 दांतों से जाकर लगे किसी भी दांत के सामने, तो वो क्या कहलाता है? तरफे लिसान। तो खुलासा क्या निकला कि हाफा लिसान वो हिस्सा जो कि दाढ़ों के बिल मुकाबिल हो, और तरफे लिसान जुबान का वो हिस्सा जो दांतों के बिल मुकाबिल हो, इसको कहा जाता है। ठीक हो गया? सवाल, रअसे लिसान क्या है? रअसे लिसान क्या है? जवाब, सामने वाली जुबान की नोक जो सनाया से लगे, सामने वाली जुबान की नोक जो बिल्कुल जो सामने वाले दांत हैं सनाया, उनसे जो लगे उसको क्या कहा जाता है? रअसे लिसान। उर्दू में इसको कहेंगे तो नोके लिसान भी कहेंगे, जुबान की नोक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? सवाल, लहात क्या है? लहात क्या है? जवाब, हलक की तरफ तालू के आखिर में नरम हिस्सा, हलक की तरफ तालू के आखिर में नरम हिस्सा। वो जो एक गोश्त का लोथड़ा होता है ना, गोश्त का एक लोथड़ा सा होता है जो दरमियान में लटका हुआ होता है, उसको उर्दू में कव्वा कहते हैं, कव्वा, कव्वा कहते हैं। अब पता नहीं कव्वा क्यों कहते हैं, मुझे पता नहीं, वैसे शक्ल शायद उसकी जैसी होती है, मुंह जैसी, उसको छोटा सा ना बिल्कुल वो आगे से बारीक होता जाता है नीचे आकर, उसको कव्वा कहा जाता है। तो वो हलक की तरफ जो तालू के आखिर में, तालू जब खत्म होता है तो उसके आखिर में जो हिस्सा होता है, नरम हिस्सा गोश्त का लोथड़ा लटका हुआ, उसको उसको क्या कहा जाता है? कव्वा। तो लिहाजा वो लहात है। आगे मखारिज में ये नाम आएगा, लहातिया, लहात से लगे, इस तरह करके। ठीक हो गया? सवाल, इतबाक़ शफ़तैन से क्या मुराद है? इतबाक़ शफ़तैन से क्या मुराद है? जवाब, दोनों होठों का बंद करना, दोनों होठों का बंद करना। इतबाक़ कहते हैं मिलाने को, मिला देना, किसी चीज को मिला देना। शफ़तैन कहते हैं दोनों होठों को, शफ़तुन एक होठ और शफ़तैन दो होठ, इनको कहा जाता है। ठीक हो गया? सवाल, इंज़िमाम शफ़तैन से क्या मुराद है? इंज़िमाम शफ़तैन क्या होता है? जवाब, दोनों होठों का गोल होना। इंज़िमाम यानी गुलाई करना, गुलाई में लाना, तो ये इसको कहा जाता है इंज़िमाम शफ़तैन, दोनों होठों का गोल होना। सवाल, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं गुजर रहा जंबो जेट की तरह? क्यों बाजी?
سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، سوال اقصی حلق کیا ہے؟ جواب، سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ، سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقصی حلق۔ اقصا، اقصا کہتے ہیں کنارے کو، بالکل آخری کنارہ، بالکل بالکل آخری کنارے کو اقصا کہا جاتا ہے نا، اس لیے مسجد اقصا بھی اقصا اس لیے ہے کہ وہ بھی شہر کے اندر جو آخری کنارے کی طرف ہے نا، اس لیے اس کو اقصا کہا جاتا ہے۔ تو اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ، اقصی حلق کا وہ حصہ جو کہ سینے کی طرف والا حصہ ہے، وہ اقصی حلق کہلاتا ہے۔ سوال، وسط حلق کیا ہے؟ وسط حلق کیا ہے؟ جواب، گلے کا درمیانی حصہ، وسط کہتے ہیں درمیان کو، ٹھیک ہے، وسط درمیان کو کہا جاتا ہے، تو گلے کا درمیانی حصہ ہو گیا۔ سوال، ادنی حلق کیا ہے؟ جواب، منہ کی طرف گلے کا اوپر والا حصہ، منہ کی طرف گلے کا اوپر والا حصہ، یعنی منہ کی جانب جو ادنا، وہی بات آ گئی پھر، ادنا دنوب سے ہے قریب والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کو ادنا حلق کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی مخرج میں بات آئے گی اس کے بارے میں بھی، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے، ساتواں سبق مخارج، ساتواں سبق مخارج کے بارے میں۔ ادنا حافہ کہا جاتا ہے کہ حافہ جو دونوں کنارے تھے نا، وہ جو کہ دائیں بائیں ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ کا، اس طرف جو داڑوں کے بالمقابل ہوتا ہے، حافہ لسان زبان کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو داڑوں کے بالمقابل ہوتا ہے۔ تو ادنا حافہ کہتے ہیں وہ زبان کا وہ کنارہ کہ جو ہو تو داڑوں کے بالمقابل، لیکن وہ ہو اس کے قریب، جو ضاحک کے سامنے آ گیا، کیونکہ ضاحک سب سے پہلی داڑ ہے نا، دانتوں کے ساتھ جو سب سے پہلی داڑ جو دائیں بائیں لگی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ ضواحک، ضاحکہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو زبان کا حصہ آئے گا بالمقابل، اس کو حافہ، ادنا حافہ کہا جاتا ہے، اس کو ادنا حافہ کہا جاتا ہے۔ ادنا دنوب سے یعنی منہ کے قریب والا حصہ، یہ باہر کی طرف والا قریب والا جو حصہ ہے، اس وجہ سے اس کو ادنا حافہ حضرت نے الگ سے ایک نئی اصطلاح آپ کو بتا دی ہے، سکھا دی ہے، اور وہ بھی میں نے یہیں پر پڑھی ہے۔ طرف لسان کہتے ہیں زبان کا جو بالکل نوک بنتی ہے، نوک، رأس لسان، نوک زبان، اس کے دائیں بائیں جو گولائی والا حصہ ہے، اس کو طرف لسان کہتے ہیں، جو دانتوں کے بالمقابل ہے، جو دانتوں کے بالمقابل ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طرف لسان، ٹھیک ہو گیا؟ اور لحاظ کسے کہتے ہیں؟ پھر دیکھیں ذرا، یہ میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ، چلیے یہ دیکھیں، یہ زبان آ گئی نا ساری، ہے نا، یہ زبان ساری آ گئی جی۔ تو لہذا حافہ لسان یہ والی حصہ ہو گیا، یہ دونوں طرف وہ حصہ جو کہ یہ چار جو دانت ہے نا، یہ 1 2 3 4 5، 5 اور 5 10، اور اوپر کے بھی 10 ملا لیں تو 20 ہو گئے، تو 20 دانت یہ داڑیں ہو گئی، دانت نہ کہیں داڑیں ہی کہیں۔ تو داڑوں کے جو بالمقابل زبان کا آتا ہے، حصہ آتا ہے، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا آ گیا۔ اور اسی طرح ادنا حافہ یہ والا حصہ ہوگا، یہ والا جو طرف لسان کے ساتھ ساتھ ہے، جو طرف لسان کے ساتھ ساتھ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حافہ، ادنا حافہ، کیونکہ یہ ضواحک کے سامنے بالمقابل آتا ہے، اور یہ طرف لسان کے بالکل قریب ہے، ادنا دنوب سے، دنیا قریب کہا جاتا ہے، جو قریب ترین ہو، آخرت جو بعد میں، آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی، تو لہذا یہ ادنا حافہ جو ضواحک کے بالمقابل زبان کا حصہ ہے، تو اس کو ادنا حافہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح میں نے یہیں پڑھی اور کسی کتاب میں نہیں پڑھی، ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر طرف لسان پوچھا آپ نے، تو طرف لسان یہ نوک لسان ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ جو گلائی میں حصہ آتا ہے جو دانتوں کے بالمقابل ہے، وہ طرف لسان کہلاتا ہے، نوک لسان اور طرف لسان، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دانتوں کے جو بالمقابل ہے، ان کو طرف لسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باجی نے پوچھا لحاظ، لحاظ جو ہے نا، یہ یہاں پر جہاں پر گلا منہ ختم ہوتا ہے، یعنی آپ کا دوسرے الفاظ میں تالو ختم ہوتا ہے،
اور تالو ختم ہونے کے بعد جو نالیاں ہیں، سانس کی نالی، غذا کی نالی، اس کے اوپر اللہ نے ایک بریک لگائی ہوئی ہے، ایک سپیڈ بریکر لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ روکتا ہے. تو وہ جو گوشت کا لوتھڑا یوں لٹکا رہتا ہے اس کو لحاظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لحاظ یا کوا، ہاں اردو میں کوا بھی کہتے ہیں اس کو، کوا. تجوید کے علماء تجوید کی اصطلاح میں اس کو کوا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو یہاں پر کر کے ہوتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، یہ ڈیزائن سمجھنا پڑے گا آپ کو. پہلے ہی کہا تھا آپ کو میں نے، یہ دانتوں کے نام، یہ دانتوں کے نام، اور یہ ان کے اللہ بھلا کرے داڑوں کے نام. اس طرح یہ شفت آ گیا، شفتین، شفت سفلا، شفت علیا، پھر ثنایا علیا، ثنایا سفلا. یہ سارے کے سارے اگر نیچے والے ہوں تو یہ سفلا کہلاتے ہیں، اگر اوپر والے کے ہوں تو یہ علیا کہلاتے ہیں. اور ہمارا زیادہ تر معاملہ اوپر کے دانتوں سے یا اوپر کی داڑوں سے بنے گا. نیچے کی دانت سے صرف ایک جگہ آئے گا کہ ماں کچھ اتصال کے الفاظ کے ساتھ وہ کہیں گے کہ ثنایا علیا کے ساتھ ماں کچھ ثنایا سفلا کے. باقی نیچے کے دانتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. الفاظ کی ادائیگی میں، مخارج میں، نیچے کی جو رو ہے دانتوں کی پوری 16 دانت، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا سوائے ایک جگہ پہ کہ وہاں ثنایا سفلا تھوڑا سا کام دے گا، سہارا دے گا ثنایا علیا کو. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. لیکن 7واں سبق آ رہا ہے مخارج کے بیان میں. 7واں سبق آ رہا ہے مخارج کے بیان میں. سوال، مخرج کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ جواب، حلق، زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اس کو مخرج کہا جاتا ہے. تو مخرج ویسے کہتے ہیں عربی میں بھی نکلنے کی جگہ. ہوٹل وہاں پر آپ جائیں نا، حرمین شریفین انشاءاللہ اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ مخرج، یعنی ایگزٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے، آؤٹ ان آؤٹ ہوتا ہے. تو مدخل کہتے ہیں جو دخول داخل ہونے کی جگہ، اور مخرج کے نکلنے کی جگہ. تو لہذا مخرج کو معنی کیا ہوا؟ نکلنے کی جگہ. تو مراد کیا ہے تجوید میں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جو پوائنٹ ہیں، پوائنٹ، ان کو مخرج کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو وہ حلق بھی ہے یعنی گلا، زبان بھی ہے، اور ہونٹ بھی ہیں، اور اسی طرح دانت وغیرہ جو اضراس ہیں یعنی داڑیں ہیں وہ بھی مراد ہیں. تو یہ سارے کے سارے مراد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سوال، مخرج کتنے ہیں؟ مخرج کتنے ہیں؟ کل کتنے مخارج ہیں کہ جن سے جو ہے وہ حروف نکلتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 29 حرفوں کے 17 مخارج ہیں. 29 حرفوں کے 17 مخارج ہیں. یعنی 29 حروف ہے نا، الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف ہیں. 29، تو ان 29 حروف کے 17 مخارج ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی 17 کیوں؟ 29 مخرج ہونے چاہیے تھے. جب حروف 29 ہیں تو پھر مخرج بھی تو 29 ہونے چاہیے. تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ بعض حروف 2 3 ایسے ہیں جو کسی ایک جگہ سے نکلتے ہیں. صرف آواز کا، صفات کا فرق ہوتا ہے، باقی وہ جگہ ان کی پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے. وہیں پر جا کر زبان یا وہ چیز لگتی ہے. جی ہاں، ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے 17 ہیں، کم ہیں. اور یہ بھی ان کے نزدیک ہے، جوال قرآن والے حضرت قبل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17 ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کتابیں اگر پڑھنا چاہیں، فوائد مکیہ، پھر اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں، تو ان بعض کے نزدیک 16 ہیں، بعض کے نزدیک 13 ہیں. تو اس طرح الگ الگ کر کے بھی مخارج کی تفصیلات آ رہی ہیں. مخارج کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو بہرحال مشہور و معروف جو قول ہے وہ 17 مخارج کا ہے. تو لہذا آپ 17 مخارج کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. سوال، 17 مخارج کی تفصیل کیا ہے؟ 17 مخارج کی تفصیل کیا ہے؟ لو جی، اب یہ ساری تجوید کی کتاب کا جو مغز ہے، کریم ہے، اب وہ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مغز اور کریم سمجھ لیں پوری تجوید کا خلاصہ. اصل جو چیز ہے جس پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور جس کو سورہ فاتح کی طرح کوشش کریں یاد کرنے کی، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے مطابق پڑھنے کی. تو وہ کیا ہوگا؟ یہ 17 مخارج ہیں جن کی تفصیلات اب آنے شروع ہونے جا رہی ہیں.
تو یہ بنیادی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے. تو لہذا اس طرف آپ نے پوری توجہ دھیان دینی ہوگی. اور جب تک ہم یہاں سے نہیں اچھی طرح سے قابو کر کے نہیں نکلیں گے، آگے چل کر مزہ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں ہوگا. جی باجی آپ بتائیے کیا کیا بات ہے باجی بشرا؟ مائک کھلا السلام ہوا باجی. علیکم وعلیکم السلام. جی باجی. استاد جی، یہ عرض کرنا تھا کہ آج میرا پہلا دن ہے. اچھا ماشاء تو اللہ، اہلاً وسہلاً. میں نے جزاک اللہ بتائیے. استاد جی، اور میں نے نا پوچھنا تھا کہ سلیبس جو ہے وہ ایک مجھے چاہیے سارا ہاں مکمل یہ کتابیں. ساری باتیں آپ کو یہاں پر باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 سال ان کو ہو گئے ہوئے ہیں جی بعض کو، اور بعض نہیں بھی ہیں، لیکن اب یہ جی ساری ماشاءاللہ آپ کی گائیڈ لائن کریں گی. یہ 82 ہیں تو جی ان میں سے استاد 81 کی 81 آپ کی انشاءاللہ گائیڈ کریں گی آپ کو. یہ ساری معاون بنے گی آپ کی. جی تعاون بالبر والتقوی. تو یہ آپ کو بتائیں جی گی، گروپ بنے ہوئے واٹس ایپ میں، وہاں پر بھی آپ کو یہ لنک بھیج دیں گی، وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیں. وہاں پر آپ جی تکرار کرنا چاہیں اور اس طرح مختلف باتیں پوچھنا. PDF فارم میں آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں. آپ بائی ڈاک منگوانا چاہیں فزیکل ہارڈ کاپی، تو وہ کہاں سے کیسے ملیں گی. یہ ایک ایک چیز آپ کو انگلی پکڑ کے انشاءاللہ چلائیں گے سب. کیوں باجی کوئی جی بتا دے جی استاد ہاں نا، کوئی باجی ہاں نہ کر دے. کرنے والی ہیں ان کو لینے والی، کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ کیوں جی کوئی باجی ہاں نہ کر دے. ہاں دیکھا انشاءاللہ یہ ساری باجیاں آپ کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہو استاد گیا. جی ہاں ان سے رابطہ رکھیں. ان کو وہ بھی دے دیں جی، ان کو نا وہ بھی دے دیں، لنک بھی دے دیں جو آپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں اس کے تکرار وغیرہ کے معلومات دیں. چلے جی جی. چلے جی، بس میں خالی یہیں پر چھوڑتے ہیں. اس سب کو چیزوں کو یاد کریں آپ. اور جو پچھلا ہے باجی بشرا، اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں. ریکارڈنگ موجود ہے ہر سبق کی، ہر استاد جی کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس کا لنک یہ آپ کو سب کو دے دیں گی، سب دے دیں جی گی. تو اس میں ان لنک سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جو ہے وہ ہو جائیے گا، کرتے جائیے گا، کور کرتے جائیے گا. جی استاد جی. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی بات نہیں کسی باجی کی؟ جزاک اللہ استاد جی. یا کی اور کسی باجی کی کوئی بات ہو تو بتائیں. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وائس اوکے.